بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خالطت الزکاة مالا الا اہلکتہ، جہاں کہیں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو سارا مال ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آیا اور زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے پیسے سے جدا نہیں کیا، ملا دیا، بس چلتا رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا سارا مال ہلاک ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا کمرہ ہی ہو، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑی ہوں، اس کے اندر اگر ذرا سی ایک ماچس کی تیلی لگ گئی تو پورا کمرہ جل جاتا ہے، کچھ بھی بچتا نہیں ہے۔ اگر اسی ایک ماچس کی تیلی کو اسی کے ساتھ ملا دیا تو سارا تباہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ زکوٰۃ کا تھوڑا سا پیسہ، لاکھ روپے میں سے صرف 2500 روپیہ، 40,000 روپے میں سے صرف 1000، یہ اگر اسی زکوٰۃ کے پیسے سے جدا نہیں کیا تو یہ 40 بھی جائیں گے، لاکھ بھی جائے گا۔ آپ کے دکان کے اندر 10 لاکھ روپے کا سامان ہو، کاروبار کسی طرح کا آپ کا 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کا ہو، اس میں سے صرف 2.5% اگر جدا نہیں کرتے تو پورے سامان کو یہ 2.5% جدا نہ کرنا جلا دے گا۔ زکوٰۃ کے لفظ کی معنی ہی ہے پاک ہونا، پاکی۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی خود گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے اس بندے کا مال ہلاکت سے پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں، علماء نے کئی ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، کسی غریب کا دل خوش کرنا، اور آپ کے لیے اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک خزانہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اگر آپ دینی مدارس میں دے رہے ہو تو دین کی سربلندی میں آپ کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا ہے، اسی کے ہو، اگر آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی ایک وقت کا کھانا مل گیا، سمجھو کہ جتنا اسی دن کی عبادت ہوگی اسی کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے دل سے مال کی نفرت یعنی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب محبت ختم ہو گئی، پھر ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے لیے تو آدمی رکھتا ہے، لیکن اسی کے پیچھے نہیں پڑتا۔ دنیا کا نظام ہے، مال کا نظام ہے اللہ کی طرف سے، اس کے پیچھے بھاگو گے تو آپ کو ہاتھ نہیں لگے گا، مال کو چھوڑ دو گے تو مال آپ کے پیچھے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کئی مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ لوگ مال کو دھکیلتے ہیں، مال پیچھے آتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین ان کے گھر میں ان کی چیزیں پہنچا دیتے ہیں، یہ پیچھے آنے کی مثال ہے۔ اور جو لوگ مال کے پیچھے لگتے ہیں وہ دن رات محنت میں ہوتے ہیں لیکن ان کو سکون نہیں ہوتا، یہی مثال ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی بندہ آیا پیسے دینے کے لیے، اس نے انکار کیا، بہت اصرار کیا کہ حضرت آپ قبول فرما لیں۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا مجھ سے لے لیں، پھر بھلے اپنے طلباء کو دے دیں، کسی غریبوں کو دے دیں، ان کے حوالے کریں، آپ کی مرضی۔ فرمایا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کا کام میں کرتا پھروں۔ تو آخر جب کسی طریقے سے حضرت نہ مانے تو جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ جہاں حضرت کی چپل پڑی ہوئی تھی، جوتی، اسی جوتی کے پاس پورا
یعنی سکوں کی تھیلی جوتی میں رکھ کر کے چلا گیا۔ حضرت کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب حضرت اٹھے اپنے پڑھانے سے اور واپس جانے لگے تو دیکھا کہ یہ جوتی پیسوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ جوتی کو جھاڑ کر کے صاف کر کے اور جوتی پہن لی اور چلے گئے، پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دنیا کو پیٹھ دو گے، دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، دنیا کے پیچھے جاؤ گے، دنیا آپ کو پیٹھ دے گی۔ اور اسی طریقے سے یعنی دنیا مال ضرورت کے حساب سے یا زیادہ بھی کمانا منع نہیں ہے، لیکن اس کا حق ادا کریں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ بہت بڑے مالدار تھے، آج کل کے اعتبار سے اربوں خربوں روپے کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا زکوٰۃ کا حق تو ادا کرنا لازم تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات اتنا کرتے کہ بہت ہی زیادہ۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنے کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں، سکون ملتا ہے، مال محفوظ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرو تو بڑی پھر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ ملاقات کے لیے گئے، وہاں بیٹھے تھے، کچھ ملاقات وغیرہ ہوئی تو پتہ لگا کہ محلے میں کوئی بندہ بیمار ہے، چلو چلتے ہیں اس سے تباہ پرسی کے لیے۔ تو یہ سارے لوگ وہاں چلے گئے۔ جیسے وہاں پہنچے تو بڑا چیخ رہا تھا، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک بندہ تڑپ رہا تھا۔ بھائی کیا حال ہے، خیر تو ہے؟ بولا نہیں خیر نہیں ہے۔ بھائی کیوں، رونے کا مطلب سبب تو بتاؤ، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یار میرا بھائی فوت ہو گیا۔ خیر ہے یار، بھائی فوت ہو گیا، تیرا باپ بھی تو فوت ہو گیا، سب کو فوت ہونا ہے۔ بولا نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ بولا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، پھر ہم سارے گئے اسی کو قبرستان میں قبر کے حوالے کرنے کے لیے، قبر کے حوالے کر کے جیسے واپس آنے لگے سارے لوگ چلے گئے، میں تھوڑی دیر کے لیے قبر پر بیٹھا رہا کہ کچھ تلاوت وغیرہ کر کے ایصال ثواب کروں۔ اتنے میں اندر سے آوازیں آئیں بڑی رونے چیخنے چلانے کی کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا اور میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر مجھے بھی برداشت نہیں ہوا، آخر میں نے پھر دوبارہ سے اسی کو قبر کو کھودنا شروع کیا کہ اگر میں کچھ مدد کر سکوں تو مدد کروں۔ جیسے اندر جو گیا تو دیکھا اسی کے گردن کے اندر ایک لوہے کا توق پڑا ہوا ہے اور وہ پورا آگ اسی کو آگ نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے جسم کو جلا رہی ہے۔ تو میں نے جب اپنے بھائی کا حال یہ دیکھا، بھائی نے مجھے دیکھا اور زیادہ تڑپا، تو میں نے ہاتھ آگے کیا یہ توق نکالنے کے لیے، لیکن تھوڑا ہی میرا ہاتھ آگے بڑھا تو میری انگلیاں جل گئیں، ہاتھ جل گیا، اور اسی ٹائم پر سے میں واپس آیا ہوں، لیکن اتنا میرا ہاتھ تڑپ رہا ہے اور جل رہا ہے کہ پہلے مجھے ایک مرتبہ آگ نے جلایا بھی تھا، لیکن اسی آگ کا اثر تو جلدی 1-2 دن کے اندر ختم ہو گیا تھا، اسی کو کئی دن ہو گئے ہیں، ختم ہونا تو چھوڑو، کم ہونے کے لیے بھی تیار نہیں، کم بھی نہیں ہو رہا درد اور یہ جلن اور تڑپ۔ تو کیوں بھائی، کیا مسئلہ تھا اس کا؟ بولا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ یہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین اس طرح سے دکھا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا یہ حشر ہوتا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب قرآن نے بتا دیا، حدیث مبارکہ نے بتا دیا، تو اس کے اندر ابھی شک نہیں ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، کبھی نہیں دکھاتے۔ اپنے نیک لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ اوروں کو سبق دیں، آج کل تو پتہ نہیں کیا حال ہے۔ تو زکوٰۃ جن لوگوں کے اوپر فرض ہو رہی ہے وہ ہر حال میں زکوٰۃ ادا کریں۔ مشورہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، پیسہ ہو تو بھی ادا کرو، تو بھی زکوٰۃ دو، فرض نہیں ہے تو بھی دو، فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ گھر کے لیے کپڑے لینے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ سوچتے ہو کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، پورا 1,00,000 روپیہ ہے تو سوٹ خریدوں، نہیں ہے تو نہ خریدوں۔ تو زکوٰۃ کے لیے ایسا کیوں کرتے ہو کہ یار ابھی تو میرے پاس صرف 2 لاکھ روپے کا سونا ہے، ابھی 2 لاکھ پر کیا زکوٰۃ دوں؟
اور کپڑے لینے کے لیے بولتا ہے ابھی تو 20,000 روپے ہیں، بہت ہیں، جا کر کے اتنے کپڑے لاؤں گا اور یہ کروں گا یہ کروں گا۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشورے کی حد تک آدمی تھوڑا اپنی عقل سے سوچ تو سکتا ہے یار۔ آپ کے پاس چپل اچھی خاصی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود پیسے بھی زیادہ نہیں ہیں، زکوٰۃ وغیرہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہو رہی، لیکن 1 سے 2 چپلیں لیں گے، 1 جوڑے کی بجائے 2 جوڑے کپڑوں کے لیں گے، اور ہر چیز کے اندر 1 رومال ہے 2 اور چاہیے، 1 ٹوپی ہے 2 اور چاہیے، موبائل ہے وہ تھوڑا پرانا ہو گیا نیا چاہیے۔ بھائی 20,000 پہ جائیں گے، جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، سارے ایسا کرتے ہیں۔ تو جب اپنی دنیا کی چیزوں کے لیے آپ حساب نہیں لگاتے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو پھر میں کپڑے لوں گا یا کیا کروں گا، تو یہاں پھر جب ثواب کی بات آتی ہے تو وہاں پھر یہ نخرے کیوں؟ اور پھر کچھ شرارتی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو صدقہ خیرات کرتے نہیں ہیں، اگر کوئی اور دینا چاہتا ہے نا تو ان کو جلن ہوتی ہے، نہیں نہیں تیرے اوپر تھوڑی ہے، تو نہ دے بابا۔ ارے بابا اگر وہ دیتا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ جا رہے ہیں اس کے جیب سے، کسی اور غریب کے پاس جا رہے ہیں، یا وہ اپنے ثواب کے لالچ میں دے رہا ہے، تو تجھے آخر جلن کا کیا مطلب، کیا تک بنتا ہے؟ تو خیر ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا، اسی نے نہ دی تو گناہ ہوگا۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو نہیں دو گے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ثواب بھی تو نہیں ہوگا نا، جو فضیلت ملنی ہے صدقے خیرات کی وہ بھی تو نہیں ملے گی نا۔ اور جب دنیا کی چیزوں کے اندر آپ یہ سوچتے نہیں ہو تو پھر دینی لحاظ سے ثواب کے لحاظ سے کیوں سوچتے ہو؟ آج کل کے نصاب کو جہاں تک دیکھا جائے تو اصل نصاب سونا اور چاندی ہوتا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ۔ سونا اگر صرف سونا ہے اور کوئی نہیں ہے، کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، کاروبار وغیرہ نہیں ہے، تو جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوں گے تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر صرف چاندی ہے تو جب تک 52.5 تولہ چاندی نہیں ہوگی تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں پیسے صرف 2 ہوتے تھے، یا سونے کے دینار یا چاندی کے درہم، تیسرا پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں تیسرا پیسہ بھی ہے، اسی کا نام ہے روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں کرنسی ہے۔ پہلے کرنسیاں صرف 2 ہوتی تھیں، درہم اور دینار، آج کے زمانے میں تیسری کرنسی بھی ہے جو آج کل دنیا کے اندر پیسے چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں سونا اور چاندی اگر دونوں مل جائے تو جو غریبوں کے فائدے والی چیز تھی چاندی، اسی کا حساب رکھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں پھر تینوں نصابوں کو دیکھا جائے گا، سونا ہے یا چاندی ہے یا پیسہ ہے، ان تینوں کی قیمت ملائی جائے گی۔ اگر تینوں کی قیمت مل کر کے 1,35,000 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے اور اسی کے پر سال گزر جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر व्यापार کا سامان ہو تو بھی، نقد پیسہ پڑا ہوا ہے تو بھی، اور اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو بھی، بینک میں رکھا ہوا ہے تو بھی، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو بھی، ان سب صورتوں کے اندر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ 30-40 ہزار روپے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، 30-40 ہزار روپے آپ نے امانت دیے ہوئے ہیں، 30-40 ہزار قرضہ دیے ہوئے ہیں، کوئی BC کے اندر 20-30 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں، سب کو ملاؤ، اگر یہ پیسے 1,35,000 بن جاتے ہیں تو بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کوئی کاروبار کی چیزیں، مثلاً آپ نے کوئی دکان خرید فروخت کا کام کرتے ہو، دکان خریدا ہی بیچنے کے لیے تھا، ابھی بھلے 10 سال 20 سال تک نہ بکے لیکن بیچنے کے ارادے سے خریدا تھا، ہر سال اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بہت سارے لوگ پیسہ محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، خرچہ نہ ہو جائے، پلاٹ خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے ٹائم پر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب مہنگا ہوگا یا مجھے جب ضرورت پڑے گی تو بیچ دوں گا، تو اس پلاٹ کی بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اور ہر سال دینی پڑے گی، اور ہر سال کا ریٹ نیا دیکھا جائے گا۔ آپ نے 5 سال پہلے خریدا تھا، وہ 10 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا، تو
آج اگر اسی کی قیمت 50 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے تو آج کے زمانے کے اعتبار سے 50 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، وہی پرانے والے 10 لاکھ کی نہیں۔ اسی طریقے سے کپڑے کا کاروبار ہے، کوئی سائیکل موٹر سائیکل بیچتا ہے، کوئی موبائلیں بیچتا ہے، کوئی جال بیچتا ہے، کشتیاں بیچتا ہے، بیچنے کے ارادے سے خریدی ہیں تو ان سب کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جتنی قیمت ہوگی اتنی زکوٰۃ اس کا 40واں حصہ 2.5% دینا لازم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو کرائے پر چیزیں چلاتے ہو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ نے 2 دکانیں خریدی ہیں، ایک دکان اپنے استعمال کے لیے خود چلا رہے ہو، ایک دکان یا ایک مکان آپ کا کرائے پر چل رہا ہے تو کرائے والی چیز کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اپنے چلانے والے دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، سامان کی تو قیمت کا لگائی جائے گی جو چیز بکتی ہے۔ جو گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، موبائل ہے، کشتی ہے، لانچ ہے، جو آپ کی چلنے والی ہے وہ خود بیچنے والی نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کی چیزیں ہیں، فریج وغیرہ بھلے کتنی مہنگی ہو، کچھ بھی ہو، گھر کے استعمال کی چیزیں جو بھی ہیں ان کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں، بھلے لڑکا ہو لڑکی ہو، ان کے پاس بھلے سونا بھی ہو، زیورات ہوں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بھلے اس کی قیمت 7.5 تولہ چاندی سے 7.5 تولہ سونے سے زیادہ بھی ہو جائے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ نابالغوں پر نہیں بالغوں پر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایسا قرضہ ہے جو آپ نے دیا تھا 5 سال پہلے لیکن ابھی تک واپس نہیں ہو رہا اور امید ہے کہ مل جائے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ ابھی دے دو تو بھی چلے گا، اور اگر ابھی نہیں دیتے جب مل گیا تو پھر دوں گا تو بھی ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن پھر سب سالوں کی دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے کے پاس پیسہ الحمدللہ کافی سال پہلے آ گیا، 10 سال پہلے سے وہ نصاب کا مالک ہو گیا، مالدار ہو گیا، لیکن علماء سے دور تھا، اس کو مسائل کا پتہ نہیں تھا، 10 سال کے بعد جا کر کے اس کو پتہ لگا کہ یار ہر سال زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، میں تو نہیں دیتا۔ پھر وہ 10 سالوں کا حساب لگائے گا کہ پھر ہر سال کی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس وقت نہیں دی ابھی دے رہا ہے تو ابھی اس کے لیے ایک مشکل یہ بھی ہوگی کہ وہ زکوٰۃ آج کے حساب سے دے گا، پرانے حساب سے نہیں۔ مثال کے طور پر وہ 10 سال پہلے آپ نے جو کوئی دکان کھولی یا کیا، اس وقت میں وہ اس سامان کی قیمت 10 لاکھ ہی تھی تو 10 لاکھ روپے ہی کی زکوٰۃ دینی تھی، لیکن آج کل اسی سامان کی قیمت 1 کروڑ ہو گئی ہے نا، تو 10 سالوں کی زکوٰۃ 1 کروڑ کے حساب سے دیں گے، 10 لاکھ کے حساب سے نہیں دیں گے۔ تو ان چیزوں کو، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تجارت کا ویاپار وغیرہ کا مال ہے، جو پرندے وغیرہ لوگ پالتے ہیں نا، یہ بھی بیچنے ہی کے ارادے سے پالتے ہیں تو ان کی بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہوں، مثلا جس کے ذہن میں آئے کوئی مسئلہ بھلے پوچھ لے۔ باقی زکوٰۃ کن کو دی جائے، کون حقدار ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا، اللہ خیر کرے۔ اس بات کو سمجھو کہ زکوٰۃ فرض ہے تو نہ دینے میں گناہ ہوگا، زکوٰۃ فرض نہ ہو تو بھی اگر دے دو تو گناہ نہیں ہوگا، بہت بڑی فضیلت اور ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے حقوق اور فرائض سمجھنے کی، صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔